انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے 3 جمعے چھوڑنے سے کیا مسلمان کافر ہو جاتا ہے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 3 جمعے چھوڑ دے متواتر وہ کافر ہو جاتا ہے، مگر یہاں کفر کا مطلب کفرن دون کفرن ہے، یعنی کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ دیگر احادیث کو ملایا جائے تو یہی مطلب بنتا ہے۔ تو جمعہ تو ایک چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، 3 چھوڑ دیں وہ تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ اللہ اس سے ایمان کو سلب کر لے گا۔ کفر کا مطلب یہ ہے، کیونکہ اتنے بڑے حکم کو اس نے اتنی ڈھٹائی کے ساتھ توڑتا رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کے دل میں تو ذرا سی بھی ایمان کی رمق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، گرے سے گرا انسان بھی، مسلمان بھی جمعہ پڑھنے چلا ہی جاتا ہے، تو جمعہ بھی پڑھنے نہ جا رہا ہو تو اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ بے ایمان ہو کے مرے گا، اس کے دل میں ایمان کی رمق ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر کسی نے ایسا کیا فوراً توبہ کرے اور جمعے کی نماز پابندی سے ادا کیا کرے۔ کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا، جب وہ آگ میں پھینکے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقاً، اس کی زوردار چنگھاڑ، جہنم کی آواز ہے خطرناک، وہی تفور، اور وہ ابل رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا جہنم کو غضب ہوگا نافرمانوں پر جو اللہ کے منکر تھے، جو اللہ اس کے رسولوں کا، کتابوں کا انکار کیا کرتے تھے، ایسا غضب ہوگا کیونکہ اللہ نے اتنے دلائل رکھ دیے۔ تکاد تمیز من الغیظ، یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی، ایسا لگے گا جیسے غصے سے یہ جہنم پھٹ جائے گی، ایسا لگے گا جیسے بھٹی میں آپ دیکھتے ہیں نا جب لوہا ڈالا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے یہ بھٹی کس کی حالت، کس کنڈیشن میں ہے، غیظ و غضب میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جہنم کی ایسی کنڈیشن ہوگی، ایسا لگے گا جیسے یہ غصے میں پھٹ جائے گی غیظ و غضب سے۔ فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، جب بھی کوئی جماعت اس آگ میں ڈالی جائے گی تو جہنم کے جو داروغہ ہیں وہ ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں اس آگ سے کسی نے ڈرایا نہیں تھا؟ قالوا، وہ جواب میں کہیں گے بلا، کیوں نہیں۔ وہ یاد آئے گا ان کو، ہم نے بہت سے کچھ سنا تھا، کبھی یوٹیوب پہ ایک ویڈیو آ گئی تھی اس میں تھا کہ بھئی جہنم کی آگ ہے، آیتیں پڑھی جا رہی تھی، کبھی تراویح میں ہمیں کہیں سے خبر مل گئی تھی آیتیں پڑھی جا رہی تھی، کبھی یہاں، یعنی یہ خبریں تو دنیا میں پھیلتی ہیں نا۔ بعض کو پیغمبر نے براہ راست سمجھایا تھا تو کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ڈرانے والا آیا تھا۔ فکذبنا، ہم نے اس کا انکار کر دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ وقالوا لو كنا نسمع، وہ کہنے لگے کاش ہم سن لیتے ان کی بات، او نعقل، یا عقل سے خود ہی کام لے لیتے۔ بعض دفعہ انسان کا کہ علم میں اضافہ ہوتا ہے کوئی بات سن کے، بعض دفعہ اضافہ ہوتا ہے خود ہی کھوپڑی استعمال کر کے، خود ہی کھوپڑی استعمال کر لیتے تو بھی ہمیں یقین آ جاتا کہ آخرت ہے۔ کیوں؟ دیکھو ایک ٹیکنیکل بات کرتا ہوں میں، اکثر یہ ایتھیس اور منکرین خدا یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یار یہ خدا ایسا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو، نافرمانوں کو پکڑ میں آگ میں ڈال دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی باطل آدمی اعتراض کیا کرے نا تو اس کا اعتراض کا جواب دینے کے بجائے اس پر اعتراض کر دیا کرو، یہ اصول یاد رکھو، کیونکہ باطل کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اس پر جو اس سے بڑا اعتراض ہوتا ہے نا اس کو ٹھنڈے پیٹوں پی جاتا ہے، اور جو چھوٹا اعتراض ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ پہ کر رہا ہوتا ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کو یہ کہا کرو